بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تصور میں سراپائے حبیب حق بسائیں گے، دل تیرا میں مشعل روئے انور کی جلائیں گے، نگاہ نامراد دید کی حسرت نکالیں گے، کسی صورت دل مہجور کو اپنے سنبھالیں گے، نہا کر خون دل سے آنسوؤں سے باوضو ہو کر، زباں بہرے ثنا ہے سر بسجدہ قبلہ رو ہو کر، میرے دل کو غم عشق نبی اے میرے باری دے، تڑپ دے سوز دے درد و علم دے بے قراری دے، نہ تھمتی چشم نم میری نہ ہوتا اشک کم میرا، اسی شغل مبارک میں نکلتا کاش دم میرا. سفر معراج کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، سراپا نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن، جہاں روح الامیوں پر سمیٹے ششدر و حیراں، وہاں جرأت کرے کیا ایک بے مایہ حقیر انسان. یہ نازک اور مشکل کام ہے ہمت نہیں ہوتی، کرے پرواز مرغ فکر کو جرأت نہیں ہوتی، کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسے پر تیرے ابواز کا آغاز کرتا ہوں. محترم بزرگوں، معزز دوستوں، حضرات علماء کرام، جناب مولانا اسامہ صاحب دامت برکاتہم نے دوسری بار یہاں حاضری کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلب کیا ہے. میں تو معذرت کر رہا تھا، لیکن مولانا کا اخلاص اور ان کا حکم ہمارے لیے انکار کرنا ممکن نہیں تھا. تو بہرحال انہوں نے بتا دیا کہ موقع کی مناسبت سے معراج کے سلسلے میں جو گفتگو کی جائے، اللہ تعالیٰ کوئی مقصد کی اہم باتیں آپ حضرات کی توجہ سے کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے میں، ہمارے مدرسے میں قصیدہ بردہ ایک کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے، اور وہ پوری کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیہ کتاب ہے. وہ اس میں وسلم کی نعت شریف ہے. اردو میں تو نعت بہت سنتے رہتے ہیں اور دوسری زبانوں میں بھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن عربی کی پوری کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ نعت شریف ہے، جو وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں پر اور آپ کی مختلف سیرت پر بڑی پیاری پیاری باتیں اس کے اندر ہیں. اور اس میں مصنف نے علامہ بصیری ہیں جو اس کتاب کے مصنف عربی کے، ان کا واقعہ بھی ہے، آپ سن لیجئے. وہ مصر کے رہنے والے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے آنے کے 350 سال کا بعد کا واقعہ ہے. وہ شاعر تھے، شعر و شاعری کرتے تھے. اتفاق سے ان پر لقوے کا اثر ہو گیا، فالج کا اثر ہو گیا، اور اتنا سخت ہوا کہ ان کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا. اور وہ بستر پکڑ لیے، گھر میں بیٹھ گئے.
جو ایک آدمی کو لقوہ اگر مار دیتا ہے پورے بدن پہ تو کیسا حال ہو جاتا ہے. اب ان کو کوئی کام نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. جو دوا اس زمانے کے آج سے 1100 1150 1200 سال پہلے کون سا علاج رہا ہوگا. انہوں نے سوچا کہ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نعت شریف لکھتے ہیں. تو پوری نعت لکھی انہوں نے، اس میں 160 اشعار ہیں. 160 پوری کتاب ہے، اور جو ہمارے کورس میں سلیبس میں داخل ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے ربیع الاول کے بعد جب مدرسہ کھلتا ہے، 6 ماہی امتحان ہاف ایئرلی ایگزام کے بعد، تو پوری کتاب پڑھائی جاتی ہے. میں ہی پڑھاتا ہوں اس کو کئی سال سے. بڑی پیاری کتاب ہے، علماء کرام نے اس کی بڑی تعریف لکھی ہے اور اس کے بڑے تجربات ہیں. تو انہوں نے وہ اپنی وہ نعتیہ قصیدہ لکھ کر کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، بات ختم ہو گئی. انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مجلس مبارک ہے جمی ہوئی، صحابہ کرام موجود ہیں، اور یہ بیمار علامہ بصیری بھی اس مجلس میں موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نعتیہ قصیدہ جو نعت لکھی تھی پوری انہوں نے وسلم کو سنا رہے ہیں، اور وسلم مارے خوشی کو اس کو سن رہے ہیں. اور خواب میں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وسلم نے اخیر میں ان کو چادر بھی عنایت کی. اسی لیے اس چادر کے نام پر اس کتاب کا نام رکھا دیا. بردہ کے معنی عربی میں چادر کے آتے ہیں، تو اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ رکھا گیا، چادر والا قصیدہ. وہ نعت جس میں چادر کا تذکرہ ہے. یا رسول اللہ نے چادر دیا خواب میں، اور آپ کے جسم پر، علامہ بصیری کے جسم پر رسول اللہ نے ہاتھ پھیر دیا. بس صبح کو اٹھے ہیں تو بالکل فریش اور چلنے لگے، دوڑنے لگے، اور جس طرح ان کی صحت کے زمانے میں زندگی تھی وہی طریقہ ان کا ہو گیا. اور یہ خواب کی بات ہے، انہوں نے دیکھا، کسی کو پتہ نہیں، کسی بیوی بچے کو پتہ نہیں. رات خواب میں دیکھا تھا. صبح وہ باہر گئے، تشریف لے گئے، تو راستے میں ایک مجذوب لکھا ہے. آج کے زمانے میں ہم کوئی کہہ سکتے ہیں ایک فقیر مستان جو اللہ والا، آج کل کا مستان بابا نہیں، اس زمانے کے مجذوب جو ہوتے تھے جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا تھا، وہ راستے میں ان کو ملے. کہا کہ اللہ بصیری وہ نعت تم مجھے سناؤ. تو کہ کون سی نعت؟ میں تو بیمار تھا کتنے مہینے سے. تو کہا کہ بھائی ارے وہ نعت، میں نے کہا بہت ساری میں نے شاعری ہے، کون سی نعت کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی امحبت الریح من تلقاء کاظمت او مزل برق فی الظلماء من عظمی. تو ان کو حیرت ہوئی کہ تم کو کس نے بتایا اس نعت کے بارے میں؟ میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے. تو کہا حضرت چھپائیے نہیں، رات والی مجلس میں ہم بھی شریک تھے. کیا؟ اور اس کے بعد اس نے، اللہ والے تو چھپاتے ہیں اپنے اعمال کو، لیکن اس مجذوب نے جا کے بادشاہ کو کہہ دیا، اور اس کا اتنا چرچا ہوا ہے کہ دنیا میں عربی زبان میں 2 ہی نعت ہے جو مقبول ہے. ایک تو خود قصیدہ بانت سعاد ہے، جو ایک صحابی جو رسول اللہ کے بہت جانی دشمن تھے، اور رسول اللہ نے ان کو معاف کیا، تو رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے انہوں نے رسول اللہ کے سامنے پورا قصیدہ فرمایا، اور رسول اللہ نے ان کو بھی انعام دیا اور معاف کر دیا، حالانکہ وہ بہت بدترین دشمن تھے. اور ایک یہ دوسرا قصیدہ قصیدہ بردہ ہے. عجیب و غریب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ، ہم کیا کہیں، آپ لوگوں کو بھی اللہ موقع دے اس کو پڑھنے سمجھنے کا. اور وہ پوری کتاب مجھے زبانی یاد ہے، میں بچوں کو زبانی ہی پڑھاتا ہوں 10-15-20 سال سے، بڑی جب سے پڑھا رہا ہوں. یہ بھی اس کتاب کی برکت ہے. اور اس کی بڑی خصوصیت، اس میں علامہ بصیری نے صاحب کتاب نے معراج کا بھی تذکرہ کیا. باب ما جاء فی ذکر معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان. تو اچانک میں بیٹھا ہوا تھا، میں کیا بات کروں نہ کروں، مجھے بیان من کرنا کبھی کبھار گفتگو کر لیتے ہیں. تو اچانک کیا ہے کہ علامہ بصیری نے ساری بات کہہ دی ہے، تم پڑھتے پڑھاتے ہو، اسی کو تھوڑا کھول کے بتا دو. تو اس میں انہوں نے فی ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، سریت من حرم لیلا الی حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم
وبالتترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وحتى إذا لم تدع شعبا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسجر أي مكتتم وجل إدراك ما مليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا بطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. کیا انہوں نے وجد میں اور جذب کے عالم میں معراج کا تذکرہ شروع کیا ہے. تو میرے دوستو میں تو اسی اشعار کی تھوڑی تشریح کر دوں گا اور جو باتیں ضروری ہیں جو حدیث و قرآن سے ثابت ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے میں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے. جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. برکت کا مطلب ہماری زندگی میں برکت دے دے. وہ بلغنا رمضان اور ہم کو رمضان شریف تک پہنچا دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا رہتی تھی اور یہ خدشہ رہتا تھا کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ رجب کے مہینے ہی میں میرا انتقال ہو جائے یا شعبان میں ہی دنیا سے چلے جائیں, رمضان کا موقع نہ مل سکے. تو 2 مہینہ پہلے سے رمضان کی تیاری میں آپ دعائیں مانگتے تھے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور جب میں یہ سوچ رہا تھا تو آج چلتے پھرتے دارالعلوم چھاپی کے محتمم صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا. دوپہر میں آپ لوگوں نے بھی سن لیا ہوگا. عجیب و غریب احساس ہوا کہ انہوں نے بھی یہ دعا مانگی ہوگی, یا اللہ ضرور مانگی ہوگی. یہ تمام لوگ مانگتے ہیں رجب کا چاند دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. لیکن رجب کے عین مہینے میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. تو ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی رمضان تک پہنچا دے, رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما دے, اپنے گناہوں کو دھلنے کا اللہ مہینہ ہم سب کو عطا فرما دے. یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے. تو بہرحال تو رجب کی تو ایک خصوصیت یہی ہے کہ آپ نے اس میں دعائیں مانگی ہیں, برکت کی دعا مانگی ہے. ہم ابھی سے اگر رمضان کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو بچنا پڑے گا گناہوں سے رجب ہی سے. 2 مہینہ اس کے لیے فکر مندی کریں. اگر ہم بقیہ مہینوں میں جیسے رہتے تھے جو رہتے تھے, لیکن ابھی ہم اپنے آپ کو بدل لیں اور کوشش کریں کہ ہمارا یہ مہینہ اور اگلا مہینہ بھی خیر و برکت والا گزرے تاکہ مکمل طور پہ ہم صاف و شفاف ہو کر رمضان کا استقبال کر سکیں. میرے دوستو بزرگوں, اسی مہینے کے اندر جو بہت مشہور ترین واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے, جس کا تذکرہ اور جس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. بہت سے لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں, حد سے زیادہ ان کی تعلیم ہے, جن کو مدرسوں سے نسبت نہیں ہے, علماء کرام کی صحبت انہیں حاصل نہیں ہے, مسلمانوں ہی میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بدن کے ساتھ, اس جسم کے ساتھ, جو جسم آپ کا تھا اس کے ساتھ اتنا لمبا سفر کیوں, کیسے ہو سکتا ہے, ممکن نہیں ہے. انکار کر دیا ہے. تو یہ گویا کہ نص قطعی کا انکار ہے. میرے دوست بزرگوں, یہ ایک حقیقت ہے. البتہ اس میں یہ جو مشہور ہے کہ 27 رجب کی تاریخ, اس بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک بات کا مشہور ہو جانا الگ ہوتا ہے اور اس کا صحیح ہو جانا اور تحقیق سے ثابت ہونا ایک دوسری بات ہوتی ہے. لہذا جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں, تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں, حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹڈ اور پختہ طور پہ بالکل نہیں بتایا ہے کہ 27 رجب کو رات میں معراج ہوا تھا. ایسا کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ اسی رات میں ہوا تھا. مختلف تاریخ ہے, یعنی اتنے زیادہ اس کے بارے میں اقوال ہیں کہ علماء نے اس کے بارے میں چھوڑ دیا ہے کہ جس صحابی نے جو بیان کیا ہے چلو ان کی بات درست ہے, لیکن دنیا میں مشہور ہو گئی ہے بات کہ 27 رجب ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ 27 رجب کو بھی یہ واقعہ ہوا ہو, انکار نہیں کر سکتے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں.
تو جیسا کہ میں نے جس شاعر کا نام لیا ہے انہوں نے پہلے کیا کہا، سریت من حرم لیلا الی حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم، آپ ایک حرم سے دوسرے حرم تک، یعنی 3 مسجدیں دنیا میں محترم ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ چلے رات میں سریت من حرمین، ایک حرم سے یعنی مکہ مکرمہ والے حرم سے، لیلن رات میں، الی حرمی دوسرے حرم یعنی بیت المقدس تک آپ کا سفر ہوا۔ کما سر البدر فی داج من الظلم، جس طریقے سے 14ویں کا چاند رات کی تاریکی میں سفر کرتا ہے۔ انہوں نے تشبیہ دیا سمجھانے کے لیے کہ راتوں رات چاند چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر یہ ہوا۔ یہ تو مختصر ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی وہ ذات، لیلن رات میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی اس مسجد اقصی تک، بارکنا حولہ جس کے اطراف میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے بارے میں جو باتیں تفسیر سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں کہ جس رات میں رسول اللہ کے لیے معراج کا سفر ہوا، آپ اپنی چچا زاد بہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن ام ہانی جن کا نام ہے، مشہور ہے، اصل نام ان کا فاختہ ہے اور کنیت ام ہانی ہے، تو ان کے اپنے چچا زاد بہن کے گھر لیٹے ہوئے تھے۔ اب ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ چچا زاد بہن سے چونکہ پردہ ضروری ہے، یاد رکھیے گا، بالکل نہ سمجھیں کہ چچا زاد بہن اپنی بہن کی طرح ہوتی ہے، جس سے نکاح جائز ہے اس سے پردہ ضروری ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ اپنی چچا زاد بہن کے گھر تھے، تو کیا اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ نہیں تھا؟ پردہ کا حکم اس واقعے کے بعد نازل ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دے دیا کہ کن کن عورتوں سے آپ پردہ کریں اور کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح حرام ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئی ہے۔ اس وقت تک زمانہ آغاز میں یہ حکم نہیں آیا تھا، اس لیے آپ حضرت ام ہانی کے گھر لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما تھے۔ حدیث پاک میں ہے فرج عن سقف بیتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام جب لینے آئے تو آپ کے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت کو توڑا گیا۔ یعنی عام طور پہ جو دروازے سے کسی کے گھر میں آتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام جب لینے آئے رسول اللہ کو تو آپ نے جبرائیل السلام نے اس چھت کو کھولا اور چھت کھول کر اندر گئے۔ اس میں اشارہ تھا کہ یہ آنا عام طور پہ روزمرہ کی طرح آنا نہیں ہے، اس سے پہلے جبرائیل السلام آتے تھے رسول اللہ کے پاس وحی لے کر کے، قرآن کی آیتیں لے کر کے، اور اس دفعہ جو رسول اللہ کے پاس آنا ہو رہا ہے تو یہ کچھ اور ہی وجہ ہے، اور جو بعد میں ان کے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے پھر خانہ کعبہ کا 2 حصہ ہے، اللہ نے ان میں سے بہت سے حضرات کو بیت اللہ شریف کے حج کا موقع دیا ہے، دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کا ایک حصہ تو وہ ہے جس پر چھت ہے، جس کو ہم بیت اللہ شریف بولتے ہیں، اور ایک حتیم ہے جو ایک دیوار ہے پتھر کی سینے کے برابر تک، تھوڑا سا اس سے اونچی، وہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے، وہ کھلا ہوا حصہ ہے، اس میں چھت نہیں ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جا کر کے لٹا دیا گیا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے، وہاں سے اٹھا کر کے آپ کو زمزم کا جو کنواں ہے، اب تو سب چھپ گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن اسی مطاف میں طواف کرنے کی جگہ پہ تھوڑا سا ہٹ کر کے جو اصلی زمزم کا کنواں جہاں سے نکلا تھا زمزم، وہاں آپ کو لایا گیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور جنت سے سونے کا تشت لایا گیا تھا۔ پھر اب سوال یہ ہوگا کہ یہ سونے کا استعمال
تو حرام ہے برتن وغیرہ، لیکن یہ سونے کا استعمال دنیا میں حرام ہے، جنت میں حرام نہیں ہے۔ آپ تو پڑھ چکے ہیں حدیث میں کہ جنت جنت جو ہے ایک اینٹ چاندی کی اور ایک اینٹ سونے کی پوری جنت ہی بنی ہوگی جنتیوں کے لیے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے پیالے، اس کے برتن، اس کے تمام چیزیں کیا کیا ہے۔ تو چونکہ یہ سارا واقعہ اوپر کے حالات سے ہیں، جنت کے حالات سے تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام اس تشت کو لے کر کے آئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے دل کو اس تشت میں رکھا گیا اور اس کو آب زمزم سے غسل دلایا گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سفر کی تیاری ہو رہی ہے، یہ سفر جو اتنا بڑا ہونے جا رہا ہے، آخر اس کے سبب پہ بھی لوگوں نے غور کیا ہے کہ کس وجہ سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا سفر ہوا۔ تو اللہ نے تو نہیں بتایا کہ میں نے کیوں سفر کروایا ہے، اللہ نے جو چیز بتائی دی، لیکن علت اور وجہ مفسرین کو اللہ یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ غور کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے غور کیا، تابعین نے غور کیا، دوسرے لوگوں نے غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ہجری میں، زیادہ غالب یہی ہے 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال آپ کو غم بہت پہنچا، جس کو 10 نبوی کو نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم والا سال، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بہت بڑا غم پہنچا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو نبی بننے سے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا جاتا تھا، تو ابو طالب ڈھال بنے ہوئے تھے ان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھاوے، اور بے فکر ہو کر کے رسول اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑا سایہ اٹھ گیا سر سے۔ اور دوسرا غم یہ پہنچا کہ اسی سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا کہ ایک مرد جو آپ کی لوگوں کے شر سے حفاظت کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، اور ایک بیوی غمگسار جو نبوت کے آغاز سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی ہر موقع پر آپ کے تسلی کے لیے، آپ کی ڈھارس کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتی تھی، جن کو رسول اللہ پوری حیات نہیں بھولے۔ سب سے چہیتی بیوی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ اس بوڑھی خدیجہ کو اللہ نے کیا مقام دیا تھا کہ مجھ جیسی کنواری خاتون سے شادی کے بعد بھی رسول اللہ ان کو کتنا یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، موت تک رسول اللہ حضرت خدیجہ کو نہیں بھولے۔ اسی چہیتی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب بتا سکتے ہیں کہ کتنا غم ہوا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی سال آپ کا طائف کا بھی سفر ہوا، اور طائف کا سفر بھی کتنا دردناک کہ اتنا پریشانی والا سفر، اور جس میں رسول اللہ کو پتھر برسائے گئے، اور آپ کے لیے یعنی پہاڑ کے فرشتے آ گئے کہ آپ اگر حکم دیں تو میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پسل دوں اور سب کو دنیا سے ختم کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اتنے غموم اور اتنے ہموم اور اس قدر آپ کو صدمہ پہنچا تھا ان واقعات سے، تو اللہ تعالیٰ کو لاڈ آ گیا کہ میرے اب نبی کو تسلی دینے کے لیے میں اپنے پاس بلاتا ہوں۔ لہذا خدا کا فیصلہ ہوا اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب میرے پاس لے آؤ، میرے پاس آ کر کے ہی جو غم ان کو پہنچا ہے اس کی تسلی کا سامان ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے قلب اطہر کو دھلا گیا، اور اس میں ایمان و حکمت، روایت میں ہے کہ ایمان و حکمت بھرے گئے۔ اب میں دنیاوی اسباب کے ساتھ کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے سائنسداں جو آج کل خلا میں اور جاتے ہیں، طرح طرح کے سیاروں میں اوپر جاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، سیٹلائٹ میں، اور انترکش جو یاتری ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا کہ کتنا پہنا کر کے اور لائف سیونگ جیکٹ پہنا کر کے، اور دنیا کا اس لیے کہ اوپر آکسیجن نہیں ہے، اوپر کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جو لوگوں کی سانس سے نکلتا ہے، سانس لینے کے لیے تو
اوپر جتنا سائنسداں گیا ہے یہاں سے ہوا لے کر کے گیا آکسیجن، جتنا دن رہنا ہو اتنا دن کی ہوا آکسیجن لے کے تب زندہ رہیں گے۔ اور یہ تو یہ سامنے والی دنیا ہے، چاہے کتنے ہزار میٹر یا کتنا 100 کلومیٹر اوپر چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عرش تک جانا تھا، خدا کے قریب میں جانا تھا، لہذا وہاں کی دنیا سے گزرنے کے لیے بھی اس کے لیے قلب کی تیاری بھی ضروری تھی، یہ بھی حکمت تھی، لہذا آپ کو مکمل طور پہ تیار کر دیا گیا اور آپ کے دل کو نور الہی سے اور علم و حکمت سے اور جس راہ سے آپ گزرنے والے ہیں اس کے لیے آپ کی زندگی کے بقا کے لیے بھی اسباب تیار کر کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ عام طور پہ تو صرف روایتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام آپ کی نکیل اور اس کے براق کا لگام تھامے ہوئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آپ کی رکاب تھامے ہوئے تھے۔ رکاب جس پہ یعنی چڑھ کر کے گھوڑے پر چڑھ کر کے دونوں پاؤں جو آدمی رکھتا ہے اس کو جبرائیل علیہ السلام نے تھاما اور لگام کو میکائیل علیہ السلام نے تھاما۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا براق پر، اب براق بنا ہے کسے؟ برق سے۔ عربی میں بجلی کو برق کہتے ہیں، اور عربی میں بجلی کے لیے یہ جو ہمارے سامنے بجلی ہے لائٹ، اس کو کہربا بولتے ہیں، کہربا۔ عام طور پہ جو بجلی کی دکانیں ہوتی ہیں عرب میں جائیں گے الکہربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو دنیاوی بجلی جو تیار کی جاتی ہے اس کے لیے الکہربا کا لفظ، اور جو آسمانی بجلی ہے اس کے لیے برق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، برق۔ اور سائنسدانوں کا یہ تجربہ ہے، انہوں نے اپنے انداز سے لکھا ہے کہ دنیا میں جو بجلی ہے، جو لائٹ ہے، اس کی رفتار کتنی ہے؟ آسمانی بجلی کی رفتار دنیا کی بجلی سے 400 گنا زیادہ ہے۔ لہذا جبرائیل جب وہ براق کو سوار کیا گیا، تھوڑا بدکا وہ، اور تھوڑا وہ جو جانور جو شرارت کرتا ہے اس انداز سے وہ ہلا، تو جبرائیل السلام نے کہا براق ٹھہر جاؤ، آج کی تاریخ تک تمہارے پشت پر ان سے زیادہ معزز کسی شخصیت نے سواری نہیں کی ہے۔ لکھا ہے فنفض عرقا، براق نے جب یہ سنا تو پسینہ سے شرابور ہو گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مکہ مکرمہ سے آغاز ہوا۔ چلے آپ، حکمت یہ لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حضرت ام ہانی کے گھر سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن سفر کا آغاز ہو رہا ہے اس زمین سے، اس جگہ سے جو دنیا کا سب سے پہلا مکان ہے، سب سے پہلی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خانہ کعبہ کے اندر، جو اس زمانے میں بھی چھت والا حصہ تھا، آج بھی چھت والا حصہ ہے، اس چھت والے حصے کے اندر سے آپ کو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے چلتے، لیکن نہیں، آپ نہیں جاتے تھے اس چھت والے اندر حصے میں جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو گیا اور بتوں کو نکال نہیں دیا گیا خانہ کعبہ سے۔ آپ وہ حصہ جو حتیم کا ہے اس میں عبادت کرتے تھے، اور آپ نے یہ نہیں چاہا کہ خانہ کعبہ کو جو چھت والا حصہ ہے اور جس میں دروازے بند رہتے ہیں، میری امت کا کوئی فرد اگر یہ چاہے کہ رسول اللہ وسلم جس جگہ سے آپ نے اپنے معراج کا سفر شروع کیا تھا، اے کاش ہم بھی اس جگہ کو دیکھ لیتے، تو چھت والے حصے سے اگر جانا ہوتا تو امت محروم رہ جاتی۔ آج امت کا کوئی فرد بھی عمرہ کرنے جائے اور حج کرنے جائے تو حتیم کے اندر داخل ہو کر کے وہ اپنے قدم کو وہاں رکھ سکتا ہے کہ اسی ایریے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تھا۔ خدا نے ہم کو وہ موقع دیا کہ ہم اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، اس جگہ کو ہم بوسہ دے رہے ہیں۔ تو آغاز ہوا فرش سے، اور جانا کہاں تھا؟ عرش تک، جو اوپر کے حصے کا آخری حصہ ہے اور جو سب سے دنیا کا سب سے پہلا مکان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سفر معراج کا آغاز خانہ کعبہ سے کیا اور بیت اللہ شریف کے اس حصے سے کروایا جو کہ کھلا ہوا تھا، اور اب جبرائیل السلام لے کر کے چلے۔ اور اب براق جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خچر جو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے نا، خچر اس سے تھوڑا چھوٹا تھا اور گدھے سے تھوڑا اونچا تھا، وہی براق تھا۔
اور جو بھی شکل رہی ہو، جس انداز کے نام دیا گیا ہے، ہم کو اس پر غور و خوض کرنے کی. اب جو شیعہ لوگ کبھی کبھی دیکھا ہوگا فوٹو بنا لیتے ہیں، ایسے پر لگائے ہوئے ہیں اور کیلنڈر وغیرہ میں چھاپ دیتے ہیں اور اس میں ہاتھ نکلا ہوا پنج تن پاک، یہ سب خیالی پلاؤ ہے. انڈین اسلام ہے یہ. غیر مسلموں کے یہاں دیوی دیوتاؤں کی تصویروں کو دیکھ کر مسلمان بھی ایسا کرنے لگتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے. چلنے کے بعد جو پہلا پڑاؤ آپ کا ہوا، مدینہ منورہ ہو کر کے آپ تشریف لے گئے ہیں. آج بھی حاجی عمرہ کرتا ہے پھر کہاں جاتا ہے؟ مدینہ. اس زمانے میں مدینہ منورہ کا کوئی چرچا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر 10 ہجری کی تاریخ مان لیں، 10 نبوی کی، یعنی نبوت کے 10ویں سال، تو 3 سال کے بعد 13 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مدینہ گئے ہیں. لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل السلام نے کہا کہ آپ یہاں اتریے، یہ وادی عقیق ہے. مدینہ منورہ سے 7 کلومیٹر کی دوری پر وہ وادی آج بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ عمدہ آبادیوں کو تو بہت جانتے ہیں، ان سے زیادہ کون جانتا ہے. جب عمرہ کرنے جاتے ہوں ایک ایک جگہ کو چھان مارتے ہیں زیارت کرانے والوں سے، وہاں جن کو اللہ موقع دیتا ہے ضرور جاتے ہیں. 7 کلومیٹر ہے. جہاں رسول اللہ علیہ وسلم جب وادی عقیق میں پہنچے تو جبرائیل السلام نے فرمایا کہ یہاں اتریے اور 2 رکعت یہاں نماز پڑھیے، وادی مبارک ہے. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کیوں یہاں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے دار ہجرتک، یہ آپ کے ہجرت کا علاقہ ہے. آپ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آ جائیں گے. تو آپ کو وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی گئی. پھر چلے جبرائیل السلام، سفر کا آغاز ہوا اور اس کے بعد اگلا پڑاؤ آپ کا کوہ طور، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا تھا. طور سینا، ان سے رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ یہاں اتریے، اور ایک مکرم نبی کی جگہ ہے یہ، یہاں بھی 2 رکعت نماز رسول اللہ کو کہا پڑھنے کے لیے، آپ نے 2 رکعت وہاں نماز پڑھی. پھر چلے اور جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر، حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ مدین، وہاں سے گزر ہوا، کہا یہاں بھی اتریے مدین میں، اور پھر یہاں بھی رسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد پھر آپ کا سفر جو آگے ہوا تو یہ بیت اللحم ہے. بیت لحم آج بولتے ہیں، جو وہ یعنی وہ بیت المقدس جو اسرائیل یا فلسطین کا علاقہ ہے، وہ تینوں بڑے مذہب والوں کے لیے یہ مقدس جگہ ہے. ہمارا تو قبلہ اول وہی ہے بیت المقدس، اور وہی علاقے میں بیت اللحم بھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور عیسائی ان کو جو ہے مانتے ہیں، اور یہودیوں کے لیے دیوار گریہ ہے، کرائنگ وال، جہاں دیوار پر جا کے وہ روتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور دجال کے آمد کا انتظار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اس لیے وہ زمین تو ہر زمانے میں مارکت العرا ہے یہ، اور لکھا ہے کہ جس کے قبضے میں وہ بیت المقدس والا علاقہ رہے گا، دنیا اس کے قبضے میں رہے گی. دو دور آیا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے قبضے میں اس کو دیا ہے، ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں. اور اب انشاءاللہ جو دور آگے آ رہا ہے وہ ہمارا دور ہوگا، امام مہدی کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو بہرحال بیت اللحم پہ بھی اترے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو اس کے بعد اگلا پڑاؤ، 5واں پڑاؤ بیت المقدس کا تھا، جہاں سے آپ کو اب اوپر چڑھنا تھا. تو یہ جو سفر ہوا بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک کا، وہ سفر ہے اسراء. 2 نام ہے اس کا، یاد رکھیے گا. ہم لوگوں کی زبان پہ ہے معراج، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے پوری سورت نازل کے اسراء کے نام پر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو ایک سفر ہے آپ کا بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اس سفر کو کہتے ہیں اسراء، رات کا سفر. یہ تو ہوا تھا براق پر، اور اس کے بعد وہاں سے اب آپ اوپر چڑھے ہیں. اوپر چڑھے ہیں، وہ چڑھے ہیں سیڑھی کے ذریعے. عرج ارجن کے معنی اوپر کو چڑھنا، اسی سے بنا ہے معراج کے معنی سیڑھی، لہذا وہ سیڑھی لگائی گئی رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر جبرائیل السلام کے ساتھ آپ کا سفر اوپر کو ہوا. بہرحال جو مشہور روایتیں ہیں، جو حدیث میں ہیں، بخاری شریف میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے
پتھر میں سوراخ کیا، پتھر کے اندر ایک آج بھی وہ پتھر وہاں موجود ہے، اور انگلی ایسے کی گویا کہ وہ ڈریل تھی انگلی ان کی، اور پتھر میں سوراخ کر کے براق کو باندھ دیا۔ اسباب کے درجے میں چاہے جتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا میں تو اس کو اسباب اختیار کرنا پڑے گا، ہر نبی نے اختیار کیا ہے۔ لہذا وہ براق تھوڑے بھاگ جانے والا تھا کہیں گھاس چرنے کے لیے، لیکن جبرائیل علیہ السلام جانتے تھے، ایک بڑے عالم تو یہ لکھا کہ دودھ کی جلی بلی چھاچھ بھی پھونک کر پیتی ہے، لہذا مکے میں یہ بدکا تھا کہیں یہاں بھی نہ گڑبڑ کر ڈالے، اسی لیے اس کو باندھ دیا گیا۔ اور پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، باندھ دیا گیا، تو اب وہاں سارے کے سارے انبیاء کرام صف بستہ تیار بیٹھے تھے، اور انتظار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہاں پر ہمارے مولانا اسامہ صاحب بھی ہیں، بہت سے ائمہ کرام ہیں، ان سب کے لیے اور جو مقتدی ہیں حضرات، یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے میں کہ آپ نے جو امامت فرمائی بیت المقدس میں انبیاء کرام کی، تو سارے کے سارے اے ٹو زیڈ انبیاء کرام وہاں موجود تھے، ٹھیک ہے، پہلے سے صف میں لگے ہوئے تھے۔ اخیر میں رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے امامت فرمائی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مقتدی کو پہلے آ جانا چاہیے، امام بعد میں آئے گا۔ ہماری مسجدوں میں الٹا ہے، کیا امام صاحب انتظار کر رہے ہیں بیٹھ کر کے کہ مقتدی کب آویں۔ ارے جمعہ کا انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی جب میں ایک مہینہ پہلے آیا تھا کہ بھائی خطبہ کے ٹائم پہ مقتدی حضرات جو ہے مسجدوں کے پوچھتے ہیں کہ خطبہ کب ہے، اذان چاہے آدھا گھنٹہ پہلے ہو جائے اس وقت نہیں جانا بات سننے کے لیے، خطبہ شروع ہوگا اس سے پہلے جلدی پہنچ جائیں گے، چونکہ خطبہ شروع ہونے کے بعد جو آئے گا تو فرشتے تو اپنا رجسٹر لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں کہ اس کی گنتی نہیں ہوگی، جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ لہذا اس میں مفسرین نے درس دیا ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے مقتدی پہلے آوے، امام کا انتظار کرے، نہ یہ کہ امام صاحب آ کر کے مقتدیوں کا انتظار کرے۔ بہرحال یہ انبیاء کرام کی امامت 2 رکعت وسلم نے یہاں نماز پڑھائی۔ یہ کون سی نماز تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز تو آگے معراج جو ہوا ہے اور آپ کو نماز ملی ہے آسمان اور اللہ کے پاس جا کر کے، لیکن یہ رسول اللہ کی نفلی عبادت تھی جس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی، چونکہ یہ ہر نبیوں کے لیے نماز رہی ہے تو آپ پڑھا کرتے تھے، تو آپ نے وہاں بھی وہ نمازیں پڑھائی، نماز تحیہ اور اللہ کی رضا کے لیے نفلی نماز پڑھی آپ نے 2 رکعت۔ اس میں یہ بھی اشارہ مل گیا پہلے ہی کہ مسافر کے لیے فرض نماز بھی کیا ہو جائے گی، آدھی ہو جائے گی، یعنی 4 کی جو بھی رہے گی وہ 2 ہی رہے گی۔ یہ لمبا سفر تھا، اس میں 2 نہیں ہوتی تو اور کیا ہوتی، مقامی جگہ تو تھی نہیں۔ بہرحال تو آگے جو میں نے کہا تھا، سریت من حرم لیلا الی حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلۃ من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی۔ اور آپ ترقی کرتے رہے، چڑھتے رہے، آپ کا جب وہ زینے سے معراج جو ہوا ہے آپ چڑھے، اب رفتار کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے کیا رفتار تھی۔ بہرحال آپ کا گزر ہوا پہلے آسمان سے، پہلے آسمان پہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے وہاں پہلے آسمان پر، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسمان نہیں ہے، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ پڑھایا جاتا ہے اسکول میں، یہ تو ایک گیس ہے اور ایک پرت ہے، آسمان ہم کو تو نظر نہیں آئے گا، دنیاوی آسمان یہ آسمان نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے ملفوظ پڑھا کہ ایک میواتی ان کی دعوت کیا دلی بنگلے والی مسجد میں، اور پھر وہ اس کو لے کر کے چلا کہ حضرت میری یہ دعوت ہے چلو۔ اس وقت دعوت کے کام کا آغاز ہوا تھا تو حضرت چلے اس کے ساتھ، چلتے 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 1 گھنٹہ چلتے، کہہ کہ کہاں ہے تمہارا گھر؟ تو کہا کہ حضرت یہ دکھے سامنے۔ تو پھر چلے، پھر 1 گھنٹہ چلانے کے بعد کہتے رہے بتاتا کیوں نہیں کہا؟ ارے حضرت یہ دکھے۔ تو تیسرے گھنٹہ چلنے کے بعد کہتے رہے بتانا کم بخت تو کہاں لے چاہتا ہے؟ حضرت تو اس نے کہا یہ دکھے، کہا کم بخت یہاں سے تو آسمان بھی دکھے، تو بتا کتنا کلومیٹر باقی ہے جا کر کے، تو اب میں اس پہ نہیں رہوں گا تمہارے۔ اب
تو وہ ایسے سادہ لوگ تھے، تو وہ آسمان پہ آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ تھے، اور پھر اس میں روایت ہے کہ آپ کے دائیں جانب بھی ایک مخلوق تھی، بائیں جانب بھی مخلوق تھی، دائیں جانب کو دیکھ کر کے آپ ہنستے تھے، بائیں جانب والے کو دیکھ کر کے آپ روتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، تو فرمایا کہ یہ بائیں طرف والے جہنمی ہیں، جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سب کو اللہ نے ادھر جمع کیا ہے، جو لوگ جنت میں جائیں گے پیدائش سے لے کے قیامت تک اس دنیا کے ان کو اس طرف اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو دائیں جانب میں بنا دے، ہم لوگ بھی ممکن رہے ہوں اللہ کے فضل سے آدم علیہ السلام کے دائیں جانب۔ بہرحال اس کے بعد اگلے آسمان پہ چلے، دوسرے آسمان پہ تو آدم علیہ السلام تھے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ ان کو زندہ اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جسم کے ساتھ اٹھایا تھا، اور اسی جسم کے ساتھ وہ جنت میں ہے، آسمان پر ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو پہلے پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پر یوسف علیہ السلام موجود ہیں، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام موجود ہیں، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام موجود ہیں، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ اب آپ کو ہم کہیں گے گنا دیے کس پر کون تھے، تو کون بتا دیں گے؟ بتائیے تو، اگر میں دوبارہ پوچھوں آپ لوگوں سے تو گڑبڑ ہو جائے گا، ہم بھی برسوں سے پڑھاتے رہتے، نام یاد نہیں رہے کس پہ کون آسمان تھے۔ اچھا بخاری شریف میں بھی بہت ترتیب سے نہیں بتائی گئی ہے، کہیں سب یہ کہہ دیا ہے، البتہ تمام صحابہ نے، تمام راویوں نے، کہ یہ پکی بات ہے کہ پہلے پر آدم تھے اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ البتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری آسانی کے لیے ایک لفظ بنا دیا ہے، جوڑ دیا ہے کہ اس کو یاد کر لو تو ترتیب یاد رہے گی کہ کس پر کون نبی تھے۔ وہ لفظ ہے آیاہما، آیاہما، الف عین یا الف اور ہا میم الف، آیاہما لکھ لیجئے گا، لکھوا لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا۔ آیاہما سے الف سے آدم علیہ السلام، اس کے بعد عین ہے عیسیٰ علیہ السلام، یا سے یوسف علیہ السلام، الف سے ادریس علیہ السلام، ہا سے ہارون علیہ السلام، میم سے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر الف سے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سب سے آسان چیز ہوتی ہے، آپ ماشاءاللہ چیزیں یاد کر لینا چاہیے، ان کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ تو بہرحال ساتویں آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، اس کے بعد ساتواں آسمان بھی ختم جب ہو گیا تو اس کے بعد آتی ہے باری سدرۃ المنتہا کی، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ وہ بیری کا درخت بتایا گیا ہے، سدرہ کے معنی بیری کے درخت کو، ایک درخت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا منظر کھینچا ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اتنا حسین منظر، اور جو پتنگے اور جو تتلیاں اس پر چہچہا رہی تھی، اس پہ گھوم رہی تھی اور اس پہ لپک رہی تھی، وہ منظر دلکش منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ بہرحال سدرۃ المنتہا پر، منتہا کا مطلب اس کے آگے اب نہ کوئی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تک نہیں جا سکتے وہاں تک، اس کے آگے منتہا، بس تمام فرشتے جتنے ہیں ان سب کو اجازت ہے وہیں تک جانے کی۔ اب اس کے آگے اللہ تعالی اپنا حکم اس بیڑی کے درخت پر لا کر ڈالتے ہیں، اور تب وہ فرشتے وہاں سے لے کر کے ساتویں آسمان والے، چھٹے آسمان کے فرشتے کو، وہ پانچویں آسمان کے فرشتے کو، پھر وہ دھیرے پھر وہ سمائے دنیا کو، آج تک دنیا میں حکم آتا ہے۔ وہاں تک جبرائیل علیہ السلام نے، جس کو شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یا نبی محترم میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر یکسرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اب یہاں سے اوپر اڑوں گا تو اللہ رب العزت کے تجلی کا، جلال کا نور میرے پر کو جلا کے خاک کر دے گا۔ لہذا بعض حضرات نے میں نے مولانا ان کا بیان سن رہا تھا، علماء الیاس گھمن صاحب کا، تو اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی گھبراہٹ ہوئی کہ اب آگے کیا ہوگا، اب اکیلے جانا ہے۔ تو فرشتوں نے جو موجود تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں اور ان کی شکل سامنے لا کر کے بات تھوڑی کی تو آپ کو تسلی ہو گئی، اور پھر
اب وہاں سے ایک دوسری سواری آئی ہے رف رف، جس کا نام ہے را فا رف رف۔ اب وہ کون سی سواری ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت میں جا کر کے پوچھ لیں گے کہ وہ سواری ہے اور کیسی سواری تھی، جنت کی ہوگی۔ اس پر آپ کو سوار کیا گیا اور پھر اللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، جس کو اللہ نے فرمایا قرآن میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ بس اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا وسلم کو ہو گیا کہ ایک کمان کی، جو تیر چلاتے ہیں کمان جو ہوتا ہے کمان، ایک کمان کی اس زمانے میں فٹ اور میٹر اور انچ وغیرہ نہیں تھا، وہ ایک کمان کی جتنی دوری ہوتی ہے اللہ رب العزت سے اتنے قریب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کو اپنے بندے کو جو راز و نیاز کرنا تھا، جو باتیں کرنی تھی، جو ڈھارس بڑھانی تھی، جو تسلی دینی تھی، جو اعزاز و اکرام کرنا تھا، وہ اللہ نے وہاں کیا۔ اس کو تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کَیْمَا تَفُوزَ بِوَصْلٍ أَيَّ مُسْتَتِرٍ عَنِ الْعُيُونِ وَالسِّرِّ أَيَّ مُحْتَتِمِ، تاکہ آپ ایسے وصل سے کامیاب ہو جائیں جو لوگوں کے نگاہوں سے حد درجہ اوجھل ہے، اور ایسی ملاقات سے، ایسے راز ہائے سربستہ سے آپ شرف یاب ہو جائیں جو لوگوں کے عقلوں سے بھی دور ہے۔ اور آگے شاعر علامہ بصیری جی میں جس کا تذکرہ کیا تھا، انہوں نے کہا وَجَلَّ إِدْرَاكُ مَا وُلِّيتَ مِن رُتَبٍ، جو مرتبے آپ کو نوازے گئے، جن مقامات رفیع سے آپ کو نوازا گیا، وہ عظیم مقامات تھے۔ وَعَزَّ إِدْرَاكُ مَا وُلِّيتَ مِن نِعَمِ، اور ان نعمتوں کا تصور بھی مشکل ہے جن نعمتوں سے آپ کو اللہ نے وہاں سرفراز کیا۔ بہرحال جو بات ہم کو ملی ہے تو وہاں یہ بات پہنچی ہے کہ اس دربار میں، اس دربار مقدس میں، اللہ کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، ہدیہ گفٹ پیش کیا۔ کیا ہدیہ پیش کیا؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، میں تمام زبانی عبادت، التحیات کے معنی زبان سے جو عبادت کی جاتی ہے، للہ، والصلوات، اور وہ عبادت جو بدن سے کی جاتی ہے، والطیبات، اور وہ عبادت جو مال سے کی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، تمام کی تمام میں آپ کے حضور پیش کرنے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یہ ہدیہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، تم پر رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تم اللہ کی برکت نازل۔ اس میں بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تین تحفہ ہدیہ گفٹ پیش کیا اور اللہ کے دربار میں زبانی عبادت، جسمانی عبادت اور مالی عبادت، تو اللہ نے بھی کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، یعنی آپ کے اس قولی عبادت کی بنیاد پر آپ کی روح پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور آپ کے جسم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، وبرکاتہ، اور آپ کے مال پر جو اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس پر بھی اللہ بے پناہ برکت ڈال دے اس میں۔ یہ تینوں دعائیں اور تینوں نعمتیں رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی۔ میرے دوست بزرگوں، قربان جائیے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ نے اپنی امت کو وہاں فراموش نہیں کیا اور کہا یا اللہ ہم کو تو آپ نے اتنی ساری چیزوں سے نواز دیا ہے، یہاں بلایا ہے تو ہماری امت کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے پھر جواب دیا، کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے پاس سفارش کر دی کہ جو سلامتی آپ ہم کو دے رہے ہیں میں اپنے لیے بھی مانگ رہا ہوں اور اپنے تمام نیک امتی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ خدا ہم سب کو بھی نیک بنا کے رکھے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش میں اللہ کے سامنے اپنی امت کو یاد کیا تھا اس میں ہمارا بھی نام شامل ہو جائے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ یہ ہے، یہ تحفہ ہے میرے دوستو بزرگوں۔ پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی گئی وہاں پر وہ تین چیزیں آئی ہیں روایتوں میں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ جو آیت ہے اخیر تک، یہ آیتیں رسول اللہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دی۔ نمبر ایک،
اور نمبر 2 یہ وعدہ کیا کہ جو شرک نہیں کرے گا ان سب کی میں مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ پہلے زمانے پہلی امتوں پہ کتنی گرفت تھی، پکڑ تھی، لیکن اس امت کا جتنا بڑا مجرم ہو اور جتنا بڑا گناہگار ہو وہ سچی توبہ اگر کر لے گا، بشرطے کہ وہ مشرک نہ ہو، وہ شرک نہ کرتا ہو اور شرک میں گرفتار نہ ہو، چاہے وہ قبروں کے آگے سجدہ کرنے والا ہے شرک کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ گناہ سے توبہ کر کے آئے گا، شرک کر کے نہیں آئے گا، تو اس کو میں معاف کرتا ہوں۔ اور تیسرا جو ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگا کہ مولا آپ نے تو ہم کو اتنا اونچا مقام بلایا کہ اپنی ملاقات کرا دی، اپنا دیدار کرا دیا، اپنی ذات کا قرب عطا کیا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا کہ اس کو آپ کا دیدار کیسے ہوگا اور آپ کے دربار میں حاضری کیسے ہوگی؟ تو اللہ نے کہا میں دے رہا ہوں، الصلاۃ معراج المومنین، نماز، اور نماز یہ ہماری ملاقات کا سب سے بڑا دنیا میں ذریعہ ہے۔ لہذا آپ اپنی امت کو نماز دیجئے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے آیت ہے وسجد وقترب، یہ آیت سجدہ ہے، پڑھ لیجئے گا، سجدہ کر لیجئے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وسجد وقترب، سجدہ کرو اور ہم سے قریب ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جتنا سجدے میں جا کے قریب ہوتا ہے، دنیا کے کسی عمل میں اللہ سے اتنا قریب نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ ہم جب اپنی پیشانی زمین پر سجدے میں رکھ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے خدا کے قدموں پر سجدہ کر دیا ہے، خدا کے قدموں پر۔ قرآن پاک کی آیت ہے قیامت کے دن یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی دکھائیں گے۔ اب پنڈلی ہم کو سمجھ، اب کیسی پنڈلی ہوگی، کتنی موٹی جاڑی ہوگی، کتنی لمبی، اس پر بات کرنے سے منع کیا ہے، جتنی بات کہی گئی اتنا یاد کیے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جو بے نمازی ہوں گے نماز سے ان کو نفرت ہوگی، نماز ان کی زندگی میں نہیں آئی ہوگی۔ ایسے تمام لوگ، اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ایسا وہاں پہنچے گی جس کو نماز کی پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی ہو۔ کافروں کے بارے میں تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کا دیدار کرائیں گے، بے اختیار جو لوگ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے، لیکن بے نمازی اور کفار ان کی پیٹھ تختے کی طرح ٹائٹ ہو جائے گی، فلا یستطیعون، وہ سجدہ اس وقت کرنا بھی چاہیں گے تو انہیں سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے دوست و بزرگوں، اصل جو مقصد ہے ابھی کی گفتگو کا، یہ وہی سجدہ ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتی ہے آدمی کو نجات، دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اگر آپ نے اپنے رب کے دربار میں سجدہ کر لیا تو فلاں وزیر کے آگے اور فلاں امیر کے آگے اور فلاں آفیسر کے آگے اور فلاں سیٹھ کے آگے اور فلاں کے چلا کے اس در در ٹھوکر کھانے سے یہ ایک سجدہ آپ کو سارے سجدوں سے نجات دے گا، سب جگہ ماتھا ٹیکنے سے اور سب جگہ در بدر ٹھوکر کھانے سے نجات دے دے گا۔ اتنی اہم ترین چیز ہے یہ سجدہ۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ نے یہ معراج میں اسی کو کہا، یہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے معراج ہے نماز۔ اتنی پیاری چیز ہمیں دی اور اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا کہ جائیے امت کو کہیے کہ یہ نمازیں پڑھیں۔ اور پھر بہت مشہور بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں، آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ پائے گی، جا کم کرا کے آئیے۔ لہذا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے دربار میں گئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ ہے آپ کم کر دیجیے۔ اللہ نے 5 کم کر دیا، تو کل 9 دفعہ آنا جانا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، 9 × 5 = 45 نمازیں کم کروا لی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اخیر میں کہا کہ 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی مسجد اور ہمارے نمازی جو بات کہہ دی گئی ہے وہ کتنی صحیح ہے، 5 نماز بھی مشکل ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ میں نے جو فیصلہ کیا تھا 50 کا، فیصلہ تو وہی ہے، لہذا تمہاری امت 5 نماز پڑھے گی لیکن میں ثواب اس کو 50 نماز ہی کا لکھوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں،
اب یہ لے کر کے اور پھر لمبے واقعات ہیں کہ آپ نے جہنمیوں کو دیکھا، بعض میں ہے کہ خواب میں دیکھا۔ بہرحال آپ کا یہ سفر دوبارہ پھر آپ آئے، کہاں؟ بیت المقدس آئے۔ یہ روایتوں میں کم ذکر ہے، لیکن مرقات المفاتیح کی 9ویں جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ پھر سارے انبیاء کرام جمع ہوئے، 1,24,000۔ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا اپنے ماننے والوں سے، ماننے والی سے، پیر صاحب کو تو پیسہ چاہیے نا، پیسہ کس طرح بنے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے بہت ہلکا مطالبہ کر رہا ہوں، اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو، کسی عورتوں کو زیادہ بیوقوف بناتے ہیں پیر بابا، تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ تم دو۔ کیا کہا؟ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دو۔ تو پیر صاحب بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ 1 روپیہ تو بہت آسان ہے، لیکن ہے کتنا؟ 1,24,000 تو کتنا ملے گا؟ 1,24,000 تو مل جائے گا۔ وہ خاتون بھی بہت تیز تھی کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، آپ نبیوں کے نام لیتے جائیے، میں 1 روپیہ دیتی جاتی ہوں۔ پیر صاحب کو کون یاد ہے؟ زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، کیا یاد رہے گا جو ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، تو وہاں بھی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امامت کرائی، وہ الوداعی نماز تھی، اور پھر تمام انبیاء کرام کی ملاقات ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے ہوا، بیت المقدس گئے، یہاں اترے، یہاں جو واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اوپر گیا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یوں ہی آپ کے خلاف پورے مکے میں لفڑا کھڑا ہے، کوئی ماننے کے تیار نہیں ہے، اور اس کو آپ بیان کریں گے تو سوائے ہنگامہ کے، سوائے دشمنی بڑھانے کے، اور جو آدمی چپ بھی ہے اور جو آپ کے بارے میں خاموش ہے وہ بھی طرح طرح کی بات شروع کر دے گا، اس کو آپ بیان مت کیجئے۔ لیکن وہ نبی نہیں ہے جو حق بات کو بیان کرنے سے کسی وجہ سے چپ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان کہا کہ اے لوگوں، مکے کے لوگوں، رات میرا سفر بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے 7 آسمان تک، اور وہاں سے اللہ کا قرب، اور یہ تمام چیزیں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب ہنگامہ مچ گیا پورے مکے میں، اور سب سے پہلا جو سردار تھا ابو جہل، کہ دیکھو میں کہتا تھا نا کہ جھوٹے، یہ اتنے 1,000 رات بھر میں، اور پھر لمبی باتیں ہیں کہ اس میں آپ کی کنڈلی ہل رہی تھی اور کیا تھا نہیں تھا، یہ یعنی سیکنڈ میں اتنا سفر ہوتا ہے۔ سب لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا ابو جہل، کہا کہ ابوبکر یہ ایک بات پوچھنے کا پوچھو، کیا آدمی رات بھر میں یا گھنٹے میں یہاں سے شام، ملک شام، بیت المقدس، اور وہاں سے 7 آسمان، اتنا لمبا اللہ تک جا سکتا ہے کوئی؟ تو کہہ رہا ہے کہ جانا تو ہے مشکل، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا دیکھو نا تمہارے نبی کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ جی علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو میں بغیر ان کے سنے ہوئے تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سفر ممکن ہے اور یہ سفر بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، والذی جاء بالصدق وصدق المرسلون، والذی جاء بالصدق وصدق به المؤمنون، جو نبی سچ لے کر کے آیا اور اس کی تصدیق کی، اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام اس دن سے کیا پڑا؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر تصدیق کرنے والے، کسی کے عقل میں نہ آئے، کسی کے دل میں نہ آئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ سب سے پہلے مکے میں تائید کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سفر ممکن ہے، میرا نبی جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں بولے گا، نہیں بولے گا۔ اس طریقے میں میرے دوستو بزرگوں یہ بات پوری ہوتی ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے اس میں 2 بات کہی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کے واقعہ معراج کا جو چرچا کیا ہے، ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ کا لفظ لگایا ہے۔ اللہ پاک ہے جو اپنے بندوں کو اوپر لے گیا۔ رسول اللہ کا نام اللہ نے بہت موقع پر عجیب عجیب القاب سے پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کتنے پیارے پیارے نام سے اللہ نے پکارا ہے، لیکن جب معراج کا تذکرہ آیا ہے تو اللہ نے بعبدہ کا لفظ یعنی بندہ۔ پتہ کیا چلا کہ سب سے بہتر صفت جو کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے وہ بندگی اور غلامی کی صفت ہو سکتی ہے۔ جتنا متواضع، جتنا نیچا اپنے آپ کو، جتنا اپنے آپ کو گرا کر کے رکھے، اسی کو عبد کے معنی غلام کے آتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اَأَكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ، میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا ہے۔
یعنی آپ کسی فقیر کو، غلام کو آپ کے چوکٹ میں بیٹھا ہو تو وہ کیا کرتا ہے، دونوں پاؤں پر جس طرح بیٹھتے ہیں نا، دونوں پاؤں پر بیٹھتے ہیں اور ہاتھ میں روٹی لے کے کھاتا ہے۔ رسول اللہ اس طرح کھاتے تھے۔ اجلس کما یجلس العبد، میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آلتی بالتی پاڑ کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے آپ نہیں بیٹھتے تھے۔ بندگی بندگی بندگی، اللہ نے بندگی کا لفظ بول کر کہتے جو جتنا اپنے آپ کو گرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عرش تک اونچا اٹھائے گا۔ اور اس میں علماء نے ایک حکمت لکھی ہے کہ طائف کا جو غم پہنچا آپ کو، اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً شکوہ نہیں کیا کہ مجھے طائف والوں نے ستایا ہے اور مجھے بدن کو لہو لہان کیا ہے، مجھے پتھر مارا ہے۔ یہ بات نہیں ملتی روایت میں، بلکہ کیا دعا مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الی من تکلنی، اے میرے مولا آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ میں لگتا ہے کہ اپنی دعوت کے طریقے کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکا ہوں، مجھے شاید بات کرنے کا جو ہنر چاہیے تھا، جو بات پہنچانی چاہیے تھی جس انداز میں، وہ غالباً انداز میں نے نہیں اختیار کیا ہے۔ ان لم تکن ساخطا علیہ، اگر میری اس کوتاہی پر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، فلا ابالی، تو مجھے اب کوئی غم نہیں ہے۔ کہاں غم ہے؟ اور وسلم اللہ کے حضور گر گرا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میں نے کوئی ایسا انداز اختیار کیوں نہیں کیا جس سے یہ لوگ ناراض نہ ہوتے۔ غیر ان عافیتک اوصولی، البتہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ میں نے ایک بہت صاحب قلم مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ سید صباح الدین عبد الرحمن نے نقوش رفتگاہ میں لکھا ہے کہ آج بھی جو شخص دوسروں کی غلطی کو اپنے سر لے گا اللہ اس کو مقام قرب عطا کرے گا۔ غلطی کسی نے کیا ہے لیکن میری وجہ سے، عام طور پہ ہوتا کیا ہے گھروں میں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن اس کا مٹکا کس کے اوپر پھوڑو؟ اپنے گھر پر۔ عورتیں تو بہت ماہر ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو گیا بیٹے کی بیوی بہو کہتے ہیں یا کس کو کہتے ہیں، ساری غلطی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا کہ غلطی طائف والوں نے کی تھی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر لیا کہ میرے انداز گفتگو میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اگر آپ ہم سے ناراض نہیں تو مجھے بھی کوئی غم نہیں ہے۔ آج بھی ہمیں اللہ یہ صفت اختیار کرنے کو دے، توفیق دے کہ ہم بھی ابدیت کے اس مقام پہ پہنچیں کہ ہم دوسروں کی غلطی کو ہم اپنی غلطی ہماری وجہ سے مانیں، ہماری وجہ سے ہم کو یہ ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے، اور دوسری یہ سب سے اخیر میں خلاصہ کہ یہ 27 رجب کے بارے میں ابدیت یہی ہے کہ جتنا بندے کو کہا جائے، نوکر کو جتنا کام کہا جائے اتنا ہی کرے، اس سے آگے نہ کرے، اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ اور اللہ نے ہمیں جو صحیح بات قرآن میں حدیث میں بتا دی ہے اسی کو اختیار کریں اور اپنی طرف سے نہ ملاوے مرچ مسالہ، جس کو کہتے دال میں تڑکا نہ ڈالیں۔ ہمارے بہت سے دینی بھائی دین میں دال میں تڑکا ڈال کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس میں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رجب کے سلسلے میں، 27 رجب کی رات کے سلسلے میں، 27 کے دن کے سلسلے میں کہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے کوئی روزہ منقول نہیں ہے کہ 27 کا روزہ رکھا جائے یا رات میں فلاں کام کیا جائے، فلاں نفل پڑھی جائے، فلاں تسبیح پڑھی جائے۔ میرے دوست بزرگوں، 27 رجب کے نام پر کوئی کام کرنا یہ اپنی طرف سے کرنا ہے، بندگی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جو بتا دیا، ہاں کسی کا مزاج ہو کہ وہ رکھ رہا آیا ہے کام ہر رات میں کرتا ہے، ہر دن میں کرتا ہے، وہ کر لے، روزہ رکھتا ہے رکھ لے، لیکن 27 کی وجہ سے ایسا پھر وہی ہوگی، ابدیت کے خلاف وہ بدعت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں رسول اللہ کا، حقیقی معنوں میں سنت کا پیروکار بنا دے۔ اور جو اہم ترین جو پیغام ہے آج کی رات کا کہ اپنے کو نمازی بنا کے رکھیں اللہ کے دیدار۔ لہذا تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ آج بھی جو بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی پنڈلی کے اوپر ہی سجدہ کرتا ہے، چاہے نظر نہ آئے۔ آپ یہ تصور کریں کہ ہم خدا کے پنڈلی پر سجدہ کر رہے ہیں، جو پنڈلی قیامت کے دن ہم کو دکھائی دے گی۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی کے شیخ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ نے پیار کر لیا، اللہ نے میرا دلار کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ سجدہ بھی عطا فرمائے۔
دل میں چونکہ دنیا کی ساری خرافات بھری رہتی ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لہذا اللہ دل کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس معراج کی تاریخ کا پہلا سبق ہے اور آخری سبق ہے کہ نماز کو مضبوطی سے تھامیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جماؤ نماز پر، روزی روٹی کی فکر مت کرو، لا نسألک رزقا، رزق کا ہم تم سے سوال نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کام کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔